اپنے گھر کو بغیر مزدوری لیے واپس چلا گیا۔ تو آپ نے شام سے لے کر اس وقت تک یہاں پر حاضری دی، آپ نے اپنا ٹائم خرچ کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، لیکن جب دعا کی مقبولیت کا وقت آیا تو آپ ایسی مبارک محفل کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس جگہ پر 40 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا کی جاتی ہے اور وہ 40 مسلمان اس پر آمین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ آج جو ماحول ہے، آج جو معاشرے میں ہمارے گندگیاں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی تیز وہ مسلمان بھاگے، وہ مومن بھاگے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظم اجلاس نے اگر کہا ہوگا ان سے، عموماً ہمارے جلسوں کے نقبہ اس بات کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، مچل کے کہیے سبحان اللہ، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کہیں گے کہ ٹانگیں اٹھا کے بھی کہیے سبحان اللہ۔ تو اکثر میں نے سنا ہے کہ نقبہ کی زبانی یہ اپنے نظامت میں، فن نظامت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اپنی جان دے سکتے ہیں، تو پبلک بیک زبان ہو کے کہتی ہے کہ ہاں ہاں جان دے سکتے ہیں۔ تو نقیب اجلاس کہتے ہیں کہ چھری منگائی جائے، آپ گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل تیار ہیں، چھری منگائی جائے؟ ہاں منگائی جائے۔ تو بولتے ہیں کہ مجھے گردن نہیں کٹانی ہے، صرف ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیے سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوم اپنی گردن کٹائے گی اپنے نبی کے نام پہ، یہ قوم اپنا خون بہائے گی اپنے نبی کی محبت میں؟ یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے میرے بھائیوں، یہ کھوکھلی محبت ہے۔ جو قوم اپنے نبی کی محبت میں ایک رات کی نیند نہیں قربان کر سکتی، وہ گردن کیا کٹائے گا؟ ایک رات اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، کس نبی کی محبت میں؟ اس نبی کی محبت میں جو نبی تمہاری خاطر، اپنی امت کی خاطر پوری رات روتا ہوا، جس نبی نے اسی امت کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس نبی نے اسی امت کی خاطر پتھر کھائے، جس نبی نے اسی امت کی خاطر فاقے کیے، جو نبی بظاہر اس دنیا میں جب تشریف لائے سب سے پہلے اپنی امت کو یاد کیا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ وہ نبی جو بظاہر اپنی پوری زندگی اسی امت کو یاد کرتے رہے، امتی امتی امتی۔ وہ نبی جو بظاہر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہ میرے پروردگارہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، اے میرے رب امت امت امت، یہی کہتا رہا نبی۔ لیکن افسوس آج امتیوں کا کیا حال ہے؟ آج وہی امتی اپنے نبی کی خاطر ایک رات کی نیند نہیں قربان کر سکتا، ایک رات اپنے نرم گداز بستر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دعویٰ اس بات کا ہے کہ صاحب ہم گردن کٹا دیں گے، ہم خون بہا دیں گے۔ اور تم سے یہ امید نہیں ہے میرے بھائیوں کہ تم نبی کی محبت میں خون بہاؤ، تم نبی کی محبت میں گردنیں کٹاؤ۔ ہاں وہ بھی مسلمان تھے، فرق اتنا تھا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم نبی سے زیادہ دولت سے محبت کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ جب میدان میں نکلتے تھے تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے بھیجا کرتا تھا اور کامیابی ان کا مقدر بن جاتی۔ آج ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل گئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہاں دیکھو ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا جائزہ لو، کیا پوزیشن ہے مسلمانوں، کیا ویلو ہے مسلمان، کون مسلمان؟ وہ مسلمان خدا کی قسم کہ جس گلی سے مسلمان گزر جاتا تھا، نبیوں اپنے نبی کی ادا کو لے کر، اپنے نبی کے کردار کو لے کر جس گلی سے گزرتا تھا
دوسرے لوگ جب چہرے کو دیکھتے تھے، چلنے کو دیکھتے تھے، نگاہوں کو دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری یہ پوزیشن ہے کہ آج کا یہ ماحول ہے کہ اگر ہمارے چہرے پر داڑھی اور ٹوپی ہے تو دوسرے لوگ ہمیں اپنے پاس بٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ ہم نے اپنا کردار بنا لیا۔ وہ نبی جس نے تمہاری خاطر، تم کیا جانو؟ آج کا مسلمان کیا سمجھ سکتا ہے اس مذہب اسلام کو؟ اسے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ صاحب مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، چلو ہم مسلمان ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میرے بھائیوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی ہلکی نہیں ہے جنت۔ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، نام رکھ لیا مسلمانوں جیسا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تمہیں معلوم ہے اس مذہب اسلام کو تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابری، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ یہی مذہب اسلام ہے، خدا کی قسم، جس کے اعلان کے لیے جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچے تھے تو طائف کے غنڈوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا تھا میرے نبی کے پیچھے۔ کچھ لوگ تو تالیاں بجاتے تھے، انہی میں سے کچھ لڑکے میرے نبی پر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ میرے آقا کا لہو جسم لہو لہان ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہیں، ایک پیڑ کی چھاؤں میں بٹھالتے ہیں۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، اگر اجازت مل جائے تو پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ پہاڑ کو ان طائف والوں کے اوپر ایسا گرائے کہ سب کے سب اس میں پس جائیں، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، زمین کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، اگر اجازت مل جائے تو اپنا سینہ کھول دے اور سارے کے سارے طائف والوں کو اپنے سینے میں دبوچ دے۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، کتنی تکلیف پہنچائی آپ کو ان لوگوں نے، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں تاکہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے ان کے اوپر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کے لبھائے مبارکہ جنبش کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے کانوں کو آقا کی زبان کے قریب کرتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلتا ہے اے پروردگارہ ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت زید قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی آپ کو، پھر بھی آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زید، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم تو بس اتنا دیکھ رہے ہو کہ یہ مجھ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، لیکن اے زید میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی آنے والی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سے سچی محبت کرو، صرف محفلوں میں بیٹھ کر دو چار چھ ٹھو نعرے لگا لیے جنت کے حقدار نہیں ہو جاؤ گے۔ جنت تو بنی بے شک، اللہ نے جنت کو بنایا ہی اپنے حبیب کے صدقے میں ہے اور اپنے حبیب کی امت کے لیے ہی بنایا۔ جنت تمہارے لیے بنی ہے، جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا، اللہ کا خوف اس کے سینے میں اور نبی کی سچی محبت ہے تو اس کے لیے تو جنت ٹھکانہ ہے اسی کا۔ لیکن میرے بھائیوں، جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اگر ہمارا یہی ماحول رہا، ہمارا یہی کردار رہا تو اس راستے میں وہ پٹائی ہوگی، وہ کٹائی ہوگی، وہ چھٹائی ہوگی کہ جنت تک پہنچتے پہنچتے کیا حال ہوگا یہ تو قبر کا حال مردہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ جنت میں کب پہنچو گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی موت دے دے گا تو قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے، پلسرات کے لیے تیاری کرو میرے بھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ محبت صرف یہ نعروں سے اس کا اظہار مت کرو، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نمازوں سے محبت کرو، اگر نبی سے محبت ہے تو اپنے علماء سے محبت کرو، اگر نبی سے محبت ہے تو اپنے والدین سے محبت کرو، اگر نبی سے محبت ہے تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟
دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر، جیسا کہ حضرت مولانا حنیف القادری صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کیا پوزیشن، ہم دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوسرے کیسے کپڑا پہنتے ہیں ہم وہی پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے کیسے کھانا کھاتے ہیں ہم اسی معاشرے میں اپنے بدلاؤ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمانہ تمہاری نقل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم دوسروں کی نقل کر کے کہاں تھے کہاں آ گئے۔ جس ہندوستان کی دھرتی پر تم نے جنم لیا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹو، اسی دھرتی پہ تم نے حکومتیں کی، تم نے اسی ہندوستان میں حکومت کی، لیکن تب میں اب میں بہت فرق ہے۔ تب ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت تھی، اسی ہندوستان کی دھرتی پر ایک اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ کا ایک پرہیزگار بندہ جو اللہ کا خوف اور نبی کی محبت سینے میں لے کے آئے، 40 خدام کے ساتھ پیشاور سے دہلی، دہلی سے اجمیر کا سفر طے کیا۔ میرے خواجہ نے تقریباً 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کردار ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ حال ہے کہ آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں، ورنہ ہماری کبھی کوئی پوزیشن تھی کہ لوگ ہمیں امین کہا کرتے تھے، صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھا جاتے تھے، اپنے فیصلوں کے لیے آتے تھے، انہیں معلوم تھا یہ مسلمان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ مسلمان ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہاں آج ہم اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنے پڑوسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہیں، آج ہماری اس قوم مسلم کا نوجوان شراب کی پھٹی پہ نظر آ رہا ہے، جوئے کے پھٹے پہ نظر آ رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، نمازوں کی کثرت کرو۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا گھس چکی ہے، حالانکہ اس دل میں اگر کچھ ہونا چاہیے تو اپنے نبی کی محبت ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ میرے جد کریم سیدنا امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، جب میں کسی مردے کو دیکھتا ہوں، جب میں قبرستان جاتا ہوں تو میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ میں رات بھر سو نہیں پاتا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے یا مجھ پر پڑھ کے دم کر دیجئے یا مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ یہ موت کا خوف میرے دل سے نکل جائے۔ میں جب کسی مردے کو دیکھ لیتا ہوں تو کئی روز تک وہ نقشہ، وہ منظر میری آنکھوں میں بسا رہتا ہے، میں رات بھر سو نہیں پاتا ہوں۔ سیدنا امیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور نماز تو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نمازوں کی کثرت کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، اور اپنے اوپر سے صدقہ دیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، کہیں کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلا دیا کرو۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر کو واپس چلا گیا۔ کچھ روز بعد اس کے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا، اس کے دل سے ایک دم خوف نکل گیا۔ کچھ دن بعد اس کی ملاقات پھر دوبارہ امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ اچانک میر صاحب اسے دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص یہ بتا کیا حال ہے تیرا؟ اس شخص نے کہا کہ حضور حال تو پہلے سے بہتر ہے، میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ مجھ پر پھونک ماری، نہ پڑھ کے دم کیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، بلکہ مجھ سے فرمایا تھا نمازوں کی کثرت کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ جب سے میں نے نمازوں کی کثرت شروع کر دی ہے، صدقہ دینے لگا، اس دن سے موت کا خوف تو ایسا نکلا میرے دل سے کہ اب مر جانے کو جی چاہتا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے کہ پہلے میں موت سے اتنا ڈرتا تھا، موت سے اتنا بھاگتا تھا، اب جی چاہتا ہے کہ کب موت آئے مجھے اپنے گلے سے لگائے۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ سیدنا امیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، شخص سن، یہ دل ہے نا، یہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے تو یہ دل اسی کی طرف کھنچتا ہے۔ پہلے تیرے دل میں دنیا کی محبت تھی تو تجھے موت سے ڈر لگتا تھا، اب جب سے تو نے اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا لیا، جب سے تو نے نمازوں کی کثرت شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نام سے جنت میں ایک مکان بنوا دیا۔ اب تیرا مر جانے کو جی چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے مکان میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت سے ڈرا کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے علماء کی صحبت
اختیار کرو. کب تک آخر اس دنیا میں رہنا ہے؟ کب تک اس زمین پر اکڑ کے چلتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن اس زمین کو، اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے. اس دن سے ڈرا کرو میرے بھائیوں کی جب تم اور ہم، ہر ایک کو یہ دن دیکھنا ہے جب تک طے غسل پہ انسان سیدھا سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اس کے جسم سے قینچی سے کاٹ کاٹ کے اس کا کپڑا اتارا جاتا ہے. پھر اسی شخص کو جو دنیا میں بہت ہی بڑا سکندر تھا، بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا نیتا تھا، بہت بڑا گاؤں کا پردھان تھا، لیکن افسوس اس سے جتنی ہی محبت کرنے والے لوگ تھے اسے اپنے ہاتھ سے قبر میں دفنا کے اپنے گھروں کو واپس چلے آتے. قبر میں کیا کام آئے گا؟ نہیں پردھانی تمہارے کام آئے گی، نہ روپیہ پیسہ، یہ دولت شہرت، یہ گاڑی بنگلہ، کچھ نہیں کام آئے گا. اگر قبر میں کوئی چیز کام آئے گی تو نبی کی محبت تمہارے کام آئے گی. یہ مسجدوں میں تم نے جو نمازیں پڑھ کے اپنے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کی ہے نا، یہ تمہاری قبر میں کام آئے گی. اور جب قبر کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے میدان قیامت میں، میدان محشر میں، جب تم صراط سجی ہوگی، وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک جو راستہ ہوگا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا، جس کے نیچے جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اس راستے سے جب گزرنا ہوگا تو یہ دولت تمہارے کام نہ آئے گی، یہ روپیہ پیسہ تمہارے کام نہ آئے گا. اگر وہاں پر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو نماز تمہارے کام آئے گی، نبی کی محبت تمہارے کام آئے گی. دنیا میں اچھا جو تم نے عمل کیا ہے وہ تمہارے کام آئے گا. تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالو. اپنے دل میں جس دن نبی کی محبت بسا لو گے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو گے تو ہندوستان ہی نہیں پھر سے پوری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی. انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لے چکی ہیں، آج ہم ذرا سی بات پہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. ہم ذرا سی بات پہ، کوئی مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا سا الیکشن ہوا یا بڑا سا الیکشن ہوا، الیکشن اپنی جگہ پہ، ہم لوگ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں کسی کے دل کو مت توڑا کرو، جہاں تک کوشش ہوا کرے دل کو جوڑنے کی باتیں کیا کرو. آپس میں پیار محبت سے رہو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو. وہ قرآن جو تمہیں پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا اسے الماری میں یا طاق پہ سجاؤ نہیں، بلکہ اسے کھولو، اسے پڑھو. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے تمام شیطان، بلایات، بھوت پریت سب خود بخود بھاگ جاتے ہیں. جس دن سے تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے لگو گے، نہ تمہیں کسی مولوی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی تعویذ والے کی ضرورت، کسی بابا کی ضرورت پڑے گی. مولوی کی تو ضرورت خیر جب تک زندگی میں دنیا میں رہو گے تب تک پڑے گی، ہر ایک کو پڑے گی، لیکن کس لیے نہیں پڑے گی؟ اس لیے نہیں پڑے گی کہ صاحب ہماری دعا کر دیجیے ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے، دعا کیجیے ہماری بیوی ہمارے گھر سے بھاگ گئی ہے، دعا کر دیجیے پریشانیاں مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. جس دن تم قرآن کے قاری بن جاؤ گے، تمہارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں گی، تمہارے گھروں سے بیماریاں مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی. بس میرے بھائیوں اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو.